ہم سے کیا تھا کہ بعض بہنیں ایسی ہیں جو جلدی مطلب جیسے عدت ہے اس کو 3 حیض سے عدت پوری ہونی تھی تو ایسی ٹیبلٹس یوز کرتی ہیں کہ ایک حیض کے بعد 10 یا 15 دن کے بعد ہی دوسرا حیض آ جاتا ہے، پھر وہ حیض ختم ہوتا ہے، پھر 10-12 دن کے بعد تیسرا حیض آ جاتا ہے اور اس طرح وہ عدت اپنی تمام کر لیتی ہیں۔ یا وہ حج وغیرہ پہ جانا چاہتی ہیں تو وہ جلدی جلدی اس طریقے سے کر کے اپنے ابھی ایام نہیں ہوتے لیکن پہلے وہ اس کو کھا کے اور حیض کو پہلے سے لے آتی ہیں، تو کیا ان کا اس طرح کرنا صحیح ہے اور اس کی وجہ سے عدت وغیرہ کے اندر تخفیف ملے گی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان کے مطابق حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہے۔ پہلی بات تو یہ، لہٰذا اگر کوئی 3 دن سے پہلے آ کے بلیڈنگ بند ہو گئی پھر بعد میں نہیں آئی تو یہ حیض نہیں ہے، بیماری کا خون۔ اسی طرح جو 10 روز سے آگے تجاوز کر جائے وہ بھی حیض نہیں ہوتا، بیماری کا خون ہوتا ہے۔ ایک تو اصول یہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا یہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 حیضوں کے درمیان 15 دن پاکی کے ہیں، ان کو عربک میں طہر کہتے ہیں، کہ 15 دن کم از کم پاکی کے ہوں گے۔ لہٰذا فرض کر لیں حیض بند ہوا اور 15 دن سے پہلے دوبارہ بلیڈنگ ہونے لگی تو یہ حیض نہیں ہوگا، یہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا۔ اب جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر فرض کر لیں ایک حیض آیا اور اس بہن نے 15 دن سے پہلے یعنی دوا کھائی اور 15 دن سے پہلے دوبارہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو یہ تو حیض ہے ہی نہیں، 15 دن کے بعد جو آئے گا وہ حیض ہوگا۔ تو یہ ایک تو ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہی ہوا کہ ایک حیض آیا پھر 15 دن کے گیپ کے بعد دوسرا آیا، پھر ٹیبلٹ کی وجہ سے 15 دن کے بعد پھر کھائیں تو فوراً حیض آ گیا، تو بالکل یہ شریعت اس کو تسلیم کرے گی۔ کس سبب سے ہوا اس کو شریعت نہیں دیکھے گی، بس بلیڈنگ ہوئی ہے ایک حیض شمار ہوگا۔ اگر اس طرح 15 دن کے وقفے سے ہوتا ہے تو شریعت اس کو شمار کرے گی اور ان کی عدت تمام ہو جائے گی۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اس طرح کی ٹیبلٹ سے یقینی سی بات ہے کہ جسمانی نظام بگڑتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قدرتی قائم کردہ نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جب بھی آپ نظام قدرت کو ڈسٹرب کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ضرور ہوتے ہیں۔ تو اگر ان میڈیسنز کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ایسا ہو کہ گردوں کا مسئلہ ہو، آگے چل کے پیریڈز کی ٹائمنگ بگڑنے کا اندیشہ ہو اور کوئی اندیشہ اور خرابیوں کے اندیشے ہوں، تو پھر یاد رکھیں کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرنا سخت ضرورت کے بغیر شرعاً ناجائز ہوگا، بلکہ یہ حرام کے درجے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ٹیبلٹس بہت زیادہ نقصان دیں تو پھر بہن شدید گناہ گار بھی ہو سکتی ہیں۔ ان تمام قیودات کا ضرور لحاظ رکھا جائے۔